الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خاتم الانبیاء پر صلاۃ و سلام، ہادی دوسرا پر صلاۃ و سلام، جن کے ضم شفاعت پہ زندہ ہوں میں، اس شفیع الورا پر صلاۃ و سلام. حشر تک ان کے پہلو میں جو سو گئے، ان شیوخ وفا پر صلاۃ و سلام. حشر تک ان کے پہلو میں جو سو گئے، ان شیوخ وفا پر صلاۃ و سلام، جن کی ہر ادا ہے خدا کو پسند، اس حبیب خدا پر صلاۃ و سلام. ہے جن میں ہدایت اسی کی عطا، ہے جہاں میں ہدایت اسی کی عطا، ظلمتوں میں ضیا پر صلاۃ و سلام. ظلمتوں میں ضیا پر صلاۃ و سلام. آپ کے جسم اطہر پر جو رہی، آپ کے جسم اطہر پر جو رہی، اس مقدس رضا پر صلاۃ و سلام. اس مقدس رضا پر صلاۃ و سلام، جو وجود مبارک کو چھو کر چلی، جو وجود مبارک کو چھو کر چلی، اس معنبر ہوا پر صلاۃ و سلام. ان سے نسبت پہ ہے فخر اکرام کو، ان کی ہر ایک ادا پر صلاۃ و سلام. ہماری آج کی یہ خوبصورت تقریب یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی زندگی کا سرمایہ حضور کی رضا تھی، جو حضور کو دیکھے بغیر بے چین و بے قرار رہتے تھے، جن کے کردار، گفتار اور حرکات و سکنات سے سنت نبویہ کی خوشبو آتی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ سایہ بن کر کھڑے رہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو یہ رات اتنی فضیلت والی ہے. حضرت عمر جیسے صحابی رسول فرمایا کرتے تھے، اے ابو بکر مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اور جو غار ثور میں آپ نے 3 راتیں اور 3 دن گزارے ہیں، ان راتوں میں سے ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے عمر تم مجھے اپنی بھی نیکیاں دو، اور جتنے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی بھی نیکیاں دو، تب بھی یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے. کیوں کہ وہاں غار ثور میں کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی جی بھر کے زیارت، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہی خواہش رہی، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کے دیکھ لوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع غار ثور میں ایسا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کے دیکھا. کیا دیکھا؟ محبت سے کہیں کیسے دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صداقت کی نئی شمع جلانے کون آیا تھا؟ نبی کو اپنے شانوں پر اٹھانے کون آیا تھا؟ صداقت کی نئی شمع جلانے کون آیا تھا؟ نبی کو اپنے شانوں پر اٹھانے کون آیا تھا؟ نبی کے بعد جب اسلام تھا خطرے کی حالت میں، اسے بے رحم ہاتھوں سے بچانے کون آیا تھا؟ مدینے کون پہنچا تھا؟
نبی کا ہم سفر بن کر محبت کی نئی بستی بسانے کون آیا تھا؟ کئی جھوٹے نبی جب اٹھ کھڑے تھے چار جانب سے، کئی جھوٹے نبی جب اٹھ کھڑے تھے چار جانب سے، لہو ایسے خبیثوں کا بہانے کون آیا تھا؟ لہو ایسے خبیثوں کا بہانے کون آیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں بھی پیارے نبی کے ساتھی بن کر رہے اور غار میں بھی پیارے نبی کے ساتھی بن کر رہے اور مزار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور قرآن اشارہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ، قرآن کیا اشارہ کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ بولو بھائی کون ہیں؟ ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی کہ اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے غم۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ انہیں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی اتنی بڑی امانت تھی، اللہ کی جو سب سے بڑی امانت تھی، اللہ نے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ اور جو اللہ رب العزت کو حضرت ابو بکر صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پیارے نبی اپنا مصلی ابو بکر کے حوالے کر کے گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آخری کلام، تیرا نام ہر ایک جگہ گونجتا ہے، زمانہ تجھے روز شب ڈھونڈتا ہے، تیرا نام ہر ایک جگہ گونجتا ہے، اور قاری اختصار صاحب، تیرا نام ہر ایک جگہ گونجتا ہے، زمانہ تجھے روز شب ڈھونڈتا ہے، تیری زندگی میں ہزیمت نہیں ہے، تیرے قول کی کوئی قیمت نہیں ہے، جدا ہونے دیتے نہ سرکار تجھ کو، جدا ہونے دیتے نہ سرکار تجھ کو، عطا کرتے ہر وقت دیدار تجھ کو، تیری خوبیوں کو نکھارا گیا ہے، تیری شخصیت کو سنوارا گیا ہے، نبوت نہیں باقی سب کچھ ملا ہے، نبوت نہیں باقی سب کچھ ملا ہے، یہ اعلان عرش بری پر ہوا ہے، نبوت نے تجھ کو ہی ساتھی بنایا، نبوت کے تو ہی صدا کام آیا، نبوت کا پیغام آگے بڑھایا، جو ممکن نہ تھا اس کو کر کے دکھایا، خلافت کی مسند کو ہے ناز تجھ پر، خلافت کی مسند کو ہے ناز تجھ پر، خوشی تو نے بانٹی ہے لوگوں میں گر گر۔ اور یہاں میں اہل نظر کی پوری محبت چاہتا ہوں، جہاں تم ہے اسلام سارا وہی ہے، جہاں تم ہے اسلام سارا وہی ہے، وہاں کفر ہوگا جہاں تم نہیں ہے، جہاں تم ہے اسلام سارا وہی ہے، وہاں کفر ہوگا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے، وہاں کفر ہوگا جہاں تو نہیں ہے۔ رسالت نے بخشی نیابت تجھی کو، رسالت نے بخشی نیابت تجھی کو کہ سجدی ہے پہلی خلافت تجھی کو، نیابت تجھی کو کہ سجدی ہے پہلی خلافت تجھی کو۔ وہ پہلا دیوانہ میرے نبی کا، وہ پہلا پروانہ میرے نبی کا، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، چلے در کا در اپنے سر پر اٹھا کر، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے، بکھرتے ہیں موتی ہی اس کی زبان سے، نہ جانے یہ دولت وہ لایا کہاں سے، رشتہ ہوں جیسے لباس بشر میں وہ صدیق ہی تھا خدا کی نظر میں۔